اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی سیدنا رسول الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هذه سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی، یعنی کہہ دو اے محمد، یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف، بلاتا ہوں میں اللہ کی طرف، میں بھی سوجھ والا ہوں، سمجھ بوجھ والا ہوں، اور میری اتباع کرنے والے بھی۔ کتنی زبردست تعریف، تھوڑا سا مرمت دیر ہو گئی ہے۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا، ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، ہر چیز کو قبول کر لینا، تسلیم کر لینا، ایسی روح ہی تھی جو کچھ ان کے سامنے آیا اس کو تسلیم کیا ابراہیم علیہ السلام۔ جاننا چاہیے کہ حق سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے قلب کو نور رضا سے منبسط کر دیا تھا اور ان کو روح استسلام عطا فرمائی تھی، قبول کرنا، جو کچھ ادھر سے آئے قبول کرو۔ اللہ ہم لوگوں کو بھی ایسی روح عطا فرمائے، اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ کر دیا تھا۔ تھانے کی ترجمہ ہے، ترجمہ کر رہے ہیں، بہت زبردست۔ اور حاجی امداد اللہ صاحب نے کہا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر تو لوگوں کو نفع ہوگا، مکے میں فرمایا، حضرت نے اس کا ترجمہ کیا، بہت ہی خوشی کی بات، بہت عمدہ ترجمہ۔ کوئی دیوبند کے ایک عالم نے کہا کہ اس کتاب کا ترجمہ مولوی اشرف علی ہی کر سکتے تھے۔ ان کو روح استسلام عطا فرمایا تھا اور ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا، مخلوق کی طرف، اللہ کی طرف۔ اللہ ہم سب کو ایسی قلب عطا فرمائے۔ بس آگ اسی بات سے ان پر سرد و سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ ان کا قلب اللہ کے سپرد ہو گیا تھا تو آگ کی کیا مزہ تھی کہ اس کو جلا دی۔ تھانے ترجمہ کر رہے ہیں، ان کے قلب کو نظر الی الخلق سے محفوظ رکھا تھا، بس آگ اسی واسطے ان پر سرد اور سلامتی ہو گئی کہ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا۔ ہر شخص مکلف ہے اس کا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو ایسا قلب عطا فرمائے۔ قلب سلیم اسی کو کہتے ہیں، قلب سلیم جو غیر اللہ سے سالم ہو، اس کے خیال سے، اس کے تما سے خالی ہو۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ یہ نہیں کہ یہ چیزیں ختم ہو گئی، قیامت تک رہیں گی، باطنی حالات، کیفیات جو انبیاء کو حاصل ہوئی اس کا سلسلہ چل رہا ہے، جو لوگ لیتے ہیں لے رہے ہیں، جو حاصل کر رہے ہیں کر رہے ہیں۔ ان کا قلب اطاعت کے ساتھ اللہ کے سپرد ہو گیا تھا، بس استسلام سے رہے، اور یہ سلامتی اور یہ مقام ان کے ٹھیک کرنے سے ہوئی ہے، یہ عزت و کرامت۔ جب انہوں نے اپنے قلب کو صحیح کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس قلب کو سلامتی بھی دیا۔ بس استسلام کی وجہ سے، چونکہ استسلام قبول کرنا، جو کچھ اللہ کی طرف سے آیا اس کو قبول کیا، بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے،
اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. ترجمہ اللہ محتاجی ترجمہ کر رہا ہے حضرت حاجی صاحب کے حکم سے. معلوم ہی نہیں ہوگا کہ حضرت حاجی کی کتاب ہے. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے, کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے. حضرت تھانوی ترجمہ عربی کی کتاب ہے, مکی میں حضرت حاجی صاحب کا اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ ہو جاتا تو بہت مفید ہوتا ہے. حضرت حاجی لکھتے ہیں میں تو اس لائق نہیں تھا لیکن شیخ کا حکم تھا اس وجہ سے میں نے شروع کیا. ایسا ترجمہ الحمدللہ. میں نے عربی کتاب بھی ڈھونڈوایا, مکے میں جو پڑھتا رہا سناتا رہا. میں نے کہا اصل کتاب بھی ڈھونڈنا چاہیے. چنانچہ علماء کو بھیجا میں نے کہ مکے کے کتب خانہ میں جا کے دیکھے. الحمدللہ 2 بجے رات میں مل گئی کتاب, اصل کتاب. پھر میں نے چاہا اور مولانا بھی دے کہ ہم لوگ بھی ترجمہ غور کریں. تو ہم نے کہا نہیں ہو سکے گا. جو حضرت تھانوی نے ترجمہ کر دیا اس کے بعد کیا کوئی ترجمہ کرے گا. وہ چاشی موجود ہے اردو میں بھی, اس لیے ہم نے چھوڑ دیا, پر ترجمہ نہیں کیا. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے, کانٹے کو پھول بنا دیتا ہے. اللہ تعالیٰ کانٹا بھی اللہ قبضے میں, پھول بھی اللہ قبضے میں, جیسے چاہے بدل دے اس کو. آگ کو برف کر دے, برف کو آگ کر دے, اس کو کیا پیار ہے. اللہ خار کو گل. جو مواقع امتحان میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. بس جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے, یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں, ہاں اللہ سے ہے. پھینکے جا رہے تھے معلوم سے موقع کہا تم سے کوئی حاجت نہیں ہے. بجور میں عشق تو امی کو شندگو وائے تو نیز برسر بام عجب تماشا ہے. آپ کے جرم عشق میں ہم کو ستایا جا رہا ہے. آپ بھی چھت پر آئیے دیکھیے کہ آپ کے عاشق کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. بہت شیر بہت تعلیم ہوا بجور میں عشق تو امی کو شندگو وائے تو نیز برسر بام عجب تماشا ہے. بس یہاں سے مومن کو سمجھنا چاہیے کہ جو مواقع امتحان میں اللہ کی اطاعت اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. آپ کے لوگوں کو سمجھنے کی ہے کہ نہیں بات ہے. جو پہلے لوگوں کے لیے تھا وہ آپ کے لوگوں کے لیے بھی ہے. وہی طریقہ اختیار کریں گے تو امن ملے گا, عافیت ملے گی. تو بکواس سے فرصت نہیں, لاجانی باتوں سے فرصت نہیں, ادھر کیا آئیں گے اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ خار کو گل اور خوف کو امان کر دیتا ہے. اور جب شیطان تجھ کو منزلی کے امتحان میں پھینکنا چاہے اور کائنات تیرے روبرو آ کر دریافت کریں کہ تجھ کو کچھ حاجت ہے, یہی جواب دینا کہ تم سے تو کچھ حاجت نہیں, ہاں اللہ سے ہے. اللہ سے کوئی مستغنی نہیں ہو سکتا, اللہ سے. اگر کائنات یہ کہیں کہ اللہ ہی سے سوال کرے اس کا جواب دینا کہ اس کا علم میرے سوال سے کفایت کرتا ہے. ہم کو معلوم ہے کس حال میں ہوں. انتہائی توحید. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دوزخ کو سرد اور سلامتی کر دے گا.
جو اپنے کو اللہ کا ثبوت کرے گا. اگر تو ایسا کرے گا تو اللہ تعالیٰ آتش دنیا کو سرد اور سلامتی کر دے گا. اللہ تعالیٰ سبھی جل رہے ہیں، اس میں حالات کیا ہے؟ اگر ہم اللہ کی طرف رجوع ہوں تو اللہ تعالیٰ اس کو بدل بھی سکتے ہیں. کون سمجھتا ہے؟ اللہ ہم سب لوگوں کو ایسی سمجھ دے جو ایمانی سمجھ ہو. ایمانی سمجھ، یہ ایمانی سمجھ ہے. سلامتی آتش دنیا کو سرد و سلامتی کر دے گا اور منت اور کرامت اس کو عطا فرمائے گا، کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انبیاء و مرسلین کے ذریعے سے ہدایت کے راستے کشادہ کیے ہیں. بس اہل ایمان ان کی راہ چلے، اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا، جیسے اللہ کا ارشاد ہے قل ھذہ سبیلی. جو انبیاء نے اختیار کیا وہی ان کے متبعین کو بھی کرنا ہوگا. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو انبیاء کی سیرت، انبیاء کے عادت خلق اختیار کرنا ہوگا. کامیابی ابھی ملے گی. کامیابی تو کام سے ہوگی، نہ کہ حسن کلام سے ہوگی، ذکر کے التزام سے ہوگی، فکر کے اہتمام سے ہوگی. طریقہ تو وہی رہے گا، راستہ وہی ہے. قل ھذہ سبیلی، یہ میرا راستہ ہے. اس راستے سے جو ہٹے گا گمراہ ہوگا. اللہ کا راستہ، اللہ ہم سب لوگوں کو راہ راست دکھا رہے ہیں. بس اہل ایمان ان کی راہ چلے اور اہل یقین نے ان کی پیروی کو لازم جانا، جیسے اللہ کا ارشاد ہے قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ. یعنی کہہ دو اے محمد یہ میرا راستہ ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف. میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں اور میری اتباع کرنے والے بھی بیوقوف نہیں ہیں. آدمی بیوقوف سمجھا جاتا ہے جو ادھر دین کی طرف پہلے سے کہا جا رہا ہے. جو اس راستے میں ہے ان کو بیوقوفی کہا جاتا ہے، لیکن سمجھ والا ہوں. یہ پورا جواب ہو گیا، پوری قیامت تک کے لیے جواب یہ ہے. یعنی کہہ دو اے محمد میرا راستہ کیا ہے، بلاتا ہوں اللہ کی طرف. میں بھی سوجھ بوجھ والا ہوں، بیوقوف نہیں ہوں، اور میری اتباع کرنے والے بھی سوجھ بوجھ والے ہیں. حضور کی خدمت میں صحابہ سب ایک سے ایک بہین. رستم کے دربار میں ایک صحابی نے جو تقریر کیا ہے عجیب ہو گئی. لکھا ہے ہمارے حضرت سناتے بھی تھے، کہا تم بہت تفصیل ہے. صحابی تھے کوئی بہت زیادہ بڑے نہیں، لیکن جو اس کا بادشاہ تھا اس کا جواب دیا. جو کچھ انہیں سوال کیا منہ توڑ جواب دیا. بہت اشاعت اسلام میں لکھا ہے. ہمارے حضرت سناتے بھی تھے، بہت ایسی چیزیں بہت پسند کرتے تھے. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ اہل ایمان بننا ضروری ہے، نجات ملے گی، اللہ کا وعدہ ہے. اہل ایمان ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، غم سے نجات دی. اور اہل ایمان کو یوں ہی ہم نجات دیا کرتے ہیں. ہر زمانے میں امتحانات بھی ہوئے ہیں، پریشانیاں بھی آئی ہیں، ذلتیں بھی آئی ہیں. یہ حضرات اپنے مسلک پر، اپنے منہج پر قائم رہے، اللہ نے ان کو عزت سے نواز دیا، نبوت سے نواز دیا. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی. اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. معلوم ہے کہ اہل ایمان کو غم بھی آتے ہیں، تو ان کا طریقہ غم کے دور کرنے کا وہ ہے جیسے لکھا اللہ کی طرف سے. غم کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ سے کہو. تو سب چیزیں حواس کے نزدیک بھی نہیں، منگنی کوئی نہیں پڑھ رہی اللہ ماشاء اللہ ہے کہ نہیں. اس میں پورا علاج ہم لوگ لیے ہے کہ نہیں.
امت کے لیے لاجے گئی. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. غم ان لوگوں کو بھی غم آیا، خالی ہم ہی لوگوں کو غم نہیں ہے، ان کے غم سے ہمارا غم کم ہی ہے. لیکن جس دعا سے، جس عمل سے ان کا غم دور ہوا، آج بھی وہی اختیار کیا جائے گا تو ہمارا غم دور ہوگا. فضول لایانی باتوں میں، طرح طرح کی لغو باتوں میں رہتے ہیں، اور سب چیز یہ حاصل ہوگی، سوال ہی نہیں. وہ کذالک ننجی المومنین ہے، ہم لوگ مومنین کو، مومنین خیر لگی کہ نہیں ایمان والوں کو. اب جو ایمان بھی نہیں، دین بھی نہیں، چاہتے ہیں وہی چیزیں جو انبیاء کو، مخلصین کو ملی ہیں. بہت ہی مضمون حضرت بہت بیان کرتے تھے. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دیا، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. ہم بلا بھیجتے ہیں، اس بلا پر وہ صبر کرتے ہیں، پھر ہم ان کو نوازتے ہیں. یہی طریقہ رہے گا قیامت تک. سب کو پیش آتا ہے، جب انبیاء کو پیش آیا ہے تو صالحین، ان کے نائبین کو کیوں نہ پیش آیا. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. بات ہم ہی ترجمہ کر رہے ہیں، ہے نہیں ان کا ترجمہ. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. ہم نے یہ کتاب عربی کتاب لکھوائی تھی، اس کا وہ نا مکہ معظمہ میں 2 بجے رات میں کسی کتب خانے میں گئی، کہیں رکھی ہوئی عربی کا. تو ہم نے سوچا کہ ہم بھی اس کا ترجمہ کریں. ترجمہ تھا ہی، ہم نے سوچا کہ بالکل ہم نہیں کر سکتے. جو یہ ترجمہ ہے حضرت حاجی صاحب کا کرایا ہوا ہے. میں تو علماء سے بھی کہتا ہوں کہ ترجمہ بھی کرنے کا ڈھنگ سیکھو. ایک علم کو دوسرے زبان میں لانا آسان بات نہیں ہے. یہ ترجمہ کیا حضرت حاجی صاحب نے فرمایا کہ اشرف علی اس کتاب کا ترجمہ کر دو، مفید ہو گئے، لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. حضرت حاجی فرماتے ہیں میں تو اس لائق نہیں تھا، لیکن شیخ کا حکم تھا، اس وجہ سے میں نے شروع کیا اور اللہ تعالیٰ نے ترجمہ کرا دیا. میں تو سالوں سے سنا رہا ہوں، ختم ہی نہیں ہوئی کتاب. ہم نے ان کی دعا قبول کی اور غم سے نجات دی، اور اہل ایمان کو ہم یوں ہی نجات دیا کرتے ہیں. غم دیتے ہیں لیکن نجات بھی دیتے ہیں، ہے نا؟ اس معلوم ہے نا، غم انہی کی طرف سے اور نجات بھی انہی کی طرف سے. جب غم ان کی طرف سے آیا تو انہی سے سوال کرو کہ اللہ غم کو دور کر دے. انبیاء کے غم کو دور کیا، مسرور ہو گئے. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہی تو چلے تھے. صرف زبانی قول نہیں تھا، عملی طور سے ہم ظالمین میں سے آپ کی طرف رجوع ہوئے ہیں. اللہ نے دیا. فرماتے تھے ہمارے اندر یہ اب ہے 1,00,000 مرتبہ پڑھ لو لا الہ الا اللہ، ہو جاؤ گے. کہا نہیں ہو گئے. ان کے جیسے اخلاق بھی اختیار کرو، اعمال بھی اختیار کرو، تب ملے گا. بہت فرماتے تھے. ہوتا تھا، پہلے بھی ہوتا تھا، اب بھی ہوتا ہو. اس کا ختم ہوتا ہے لا الہ الا اللہ. یعنی جو اہل ایمان قدم بقدم یونس علیہ السلام کے چلتے ہیں، ان کے انوار کے مشتاق ہیں، اور ذلت اور احتیاط کے ساتھ مانگتے ہیں، اور مسکنت اور انکسار کا لباس پہنتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح نجات دیا کرتے ہیں. کیا ہے؟ قرآن ہے کہہ رہا ہے، قرآن کہہ رہا ہے. یہ حضرت کا جملہ قرآن کہہ رہا ہے، کسی بزرگ کا قول نہیں ہے. یہ قرآن خدا کا قول ہے، اس کو تو تسلیم کرنا ہوگا. لیکن جو جہاں ہے بھائی کرا جا رہا ہے. دوسرے کے علم کو کتنا ہی اچھا لینا نہیں چاہتا، محروم کے محروم. مشائخ کے پاس جاتے ہیں
اعتراض کر کے آتے ہیں، مشائخ کے پاس بھی آتے ہیں، الحمد للہ وہاں تعلیم کا کچھ ہو گئے، تم کے جانو طریق کو. بہرحال ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں بیان ہے عبرت والوں کو اور ہدایت ہے بصیرت والوں کو. یہ واقعات جو بیان کیے ہیں یہ سب احکام ہیں، صرف واقعات نہیں ہیں، احکام سے احکام مرتب ہوتے ہیں، مثبت ہوتے ہیں. واقعات کو پڑھو، بڑی بصیرتیں ہیں، بڑی نصیحتیں ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق. ابراہیم علیہ السلام کے اس قصے میں بیان ہے عبرت والوں کو اور ہدایت ہے بصیرت والوں کو. اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنے تدبیر سے کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخوبی تدبیر کر دیتا ہے. ہم کچھ نہیں ہیں، آپ سب کچھ ہے. اللہ تعالیٰ جو تدبیر کرتا پاتا اپنی طرف سے انتظام بہت سے کر دیتے ہیں. اس قصے میں بیان ہے عبرت والوں کو اور ہدایت ہے بصیرت والوں کو. اور وہ یہ ہے کہ جو شخص اپنی تدبیر سے نکلتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے بخوبی تدبیر کر دیتا ہے. دیکھو ابراہیم علیہ السلام نے چونکہ اپنے ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا بلکہ اللہ کے حوالے کر کے اس پر توکل کیا. انجام استطاعت کا سلامتی، عزت اور تعریف کا باقی رہنا مدت گزرنے پر ہوا. اور ہم کو اللہ کا حکم ہے ان کی ملت سے خارج نہ ہو. ہم کو اللہ کا حکم ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت ہم کو پسند ہے. انہوں نے جو اختیار کیا حق ہے، ٹھیک ہے. انجام اس اطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف کا باقی رکھنا رہا مدت گزر جانے پر ہوا، یعنی فوراً ہو گیا. مدت گزر گئی تب وہ دعا قبول ہوئی ہے، اور دعا کی قبولیت ظاہر ہوئی. اللہ ہم سب لوگوں کو ان چیزوں کو بھی ایمان دے. قرآن تو ہے ہی موجود. توکل کیا چونکہ اپنی ذات کے لیے تدبیر و اہتمام نہیں کیا ہے بلکہ اللہ کے حوالہ کر کے اس پر توکل کیا. انجام استطاعت کا سلامتی اور عزت اور تعریف کا باقی رہنا مدت گزر جانے پر ہوا. ہم کو اللہ کا حکم ہے، ہم کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ان کی ملت سے خالی رہو، بس لگے لپٹے رہو، لگے رہو. کب آ کے بھاگ جاتا ہے. بزرگوں کے یہاں جاتے ہیں ذرا سے کوئی بات بھاگ نہیں دے. ارے وہی تو وقت ہے ٹھہرنے کا. ہم تو بہت دیکھا ہے، گئے لوگ ذرا سے کوئی دیر نہیں بھاگ نکل گئے، چلے گئے. بہرحال جس کا ذکر ہم کو حکم ہے کہ ان کی ملت سے ہم خارج نہ ہوں اور ان کے نام رکھنے کا لاج رکھیں، لحاظ کریں. جسے اس آیت میں ہے ملت ابیکم ابراہیم وسماکم المسلمین من قبل. یعنی ملت اختیار کرو اپنے باپ ابراہیم کی، ملت اختیار کرو اپنے باپ ابراہیم. انہوں نے ہی تمہارا نام مسلمان رکھا ہے پہلے سے. پر جو شخص ابراہیمی ہو اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو، اس پر نظر نہ رکھے. تدبیر کرو بھی تو اس پر نظر نہ ہو، بھروسہ اللہ کو ہو. تصوف ہے کہ نہیں؟ تصوف میں یہی ہے. تصوف کی بنیاد دو ہے بقول حضرت کے، توکل اور تواضع. مجھ سے خود کہا ایک آدمی کی جا کے کہہ دو کہ تصوف کی بنیاد دو چیزوں پر ہے، توکل اور تواضع. توکل سے مخلوق سے تعلق، توکل سے اللہ سے تعلق درست ہوگا اور تواضع سے مخلوق سے. تب پورا طریق، پورا دین. حضرت نے خود مجھ سے کہا ہے فلاں چیز کہوں کہ توکل اور تواضع یہ دونوں اثر ہے اس طریقے. توکل اللہ پر بھروسہ،
خلق خدا کے ساتھ حسن معاملہ، حسن اخلاق. اور جو شخص ابراہیمی ہو، ابراہیم علیہ السلام کا، اس کو سزاوار ہے کہ اپنے لیے تدبیر کرنے سے بری ہو اور اعتراض سے خالی ہو، اعتراض بھی نہ ہو. اور ملت ابراہیم سے وہی اعراض کرے گا جو سفی ہوگا، بیوقوف ہوگا. اور ان کی ملت کو لازم ہے کہ تفویض کی، ان کی ملت کو لازم ہے تفویض اللہ اور اطاعت فی احکام اللہ. اور جاننا چاہیے کہ مقصود اعظم یہ ہے، مقصود یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے آگے کوئی مراد باقی نہ رہے. ہے یہ سب کے لیے ہمارا، لیکن نبی کے لیے نہیں، سب کے لیے، ہر مومن کے لیے ہے کہ اپنا طریق بتائے. ضروری ہے. جانتے بھی نہیں، سمجھتے نہیں، سنتے بھی نہیں، پڑھتے بھی نہیں. کیونکہ معلوم تو ہو کہ ہم کس طریق پہ چل رہے ہیں اور صحیح چل رہے ہیں کہ غلط چل رہے ہیں. سب کی مثالیں موجود ہیں، انبیاء بھی موجود، اولیاء بھی موجود، مصلحین بھی موجود مطلب ان کے تذکرے سے موجود ہیں، لکھے ہوئے. اللہ ہم سب کو اس کی توفیق دے گا. اپنے اکابر سیرت سلف میں اقرار برسے شر. اس کام کی بنیاد 3 چیز پر ہے: کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. بہت سنا دیتے. معیار اقرار برسے شر، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اتباع سلف. سلف کی اتباع کو بھی کتاب اللہ و سنت سے. اگر اپنے عقل سے چلو گے تو کتاب اللہ کے بھی خلاف کر دو گے. معیار گئے. شیخ قوام الدین میں گوئے ہے نا، شیخ قوام الدین میں گوئے معیار اقرار برسے شر، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و سیرت سلف. تو یہ یاد ہو جائے کچھ تصوف یاد ہے کہ نہیں؟ ایسا کہنے کا حق ہے کہ نہیں مجھ کو کہ زبانی یاد ہے کہ نہیں؟ لگی تو نہیں کہ سب کتاب سامنے رہے. الحمدللہ. وہ حضرت ہی پڑھاتے تھے، ہم لوگ دیکھ کے آتے تھے. وہ کتاب لے آؤ، وہ مضمون لے آؤ، وہ بھی بڑھ کر نہیں کہتے مضمون لے آؤ. بس لوگوں کو تعجب ہوتا تھا کیسے آپ کو معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ مضمون مانگ رہے ہیں. کیا حضرت سکھا کے آتے ہیں کیا کہ یہ مانگوں گا تو یہ لے آنا؟ میں نے کہا کبھی نہیں. اللہ تعالیٰ نے قدرت سے مناسبت، اس کے وضو سے مناسبت عطا فرمائی تھی اللہ کی طرف سے، انہی کی توجہ سے. میں پیچھے بیٹھتا تھا میں. اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو اپنے بزرگان دین کے طریقے پر چلنے کی توفیق دے، اور ان کو جو برکات، جو کمالات حاصل ہوئے، اللہ ان سے بھی ہم کو نوازے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد. یہ سب کے لیے اللہ تعالیٰ اس طریق پر ہم تمام لوگوں کو چلائے اور اپنے تک پہنچائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین بحرمت سید النبی الکریم.